اپنے باپ کی عزت کی حفاظت نہ کر سکے اور مرید اپنے شیخ کی عزت کی حفاظت نہ کر سکے اس مرید تے پتر نو مر جانا چاہیے جن کے سامنے ان کے ابا اجداد کی طریقت اور شریعت پہ حملہ ہے گونگا بن کے بیٹھ جائے ایسے گونگیا تو سانو تعلق نہیں اسی اپنی طریقت کا تحفظ بھی جاننے امام الانبیاء دی شریعت کا تحفظ بھی جاننے بابا جی حضور احمد جملہ سنا جی اس جملے دا راوی کون ہے صوفی گلزارہ اس جملے دا راوی کون ہے میں تے نقل کرنے والا اس بندے نے لوگوں کو نہیں سنیا اس بندے نے اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے تے کناں نال سنیا کناں نال سنیا صوفی گلزار کہندا ہے زندہ جاگتا ہے بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکیا کہنا کر لے آیا کرو بیلیوں او بیلیوں ہاتھ جوڑ کے کہنا آیا کرو میں بڑا فرمائی میرا نہ سکت تو نہیں لیکن میں بڑا فرمائی جنہوں ابا جان سے مرید ملن دادا جان سے چوکیدار ملن لیکن شریعت اور طریقت سے وفادار خوبصورت سیرت اور صورت والے ملن انہوں نے ہاتھ چمن دی لوڑ کو نہیں میں ہاتھ چمدہ نظر وہ کی کہتا ہے جملہ سنیا یہ جملہ یاد رکھا ہے وہ کہتا ہے جس طرح حضور خواجہ جہاں قطبۃ الاولیاء زبدۃ الاسفیاء حضور بابا جی میاں امیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضور شیر ربانی میاں شیر محمد شرف پوری کی خدمت کا صلہ رکھا نہیں ہے خدمت کا صلہ رکھا انہوں نے نظر سے شیر ربانی بنا دیا فرمایا خواجہ صاحب نے نظر سے شیر ربانی بنایا خورشید نقشبند نے اپنے ابا و اجداد کے طریقے پہ چل کے نظر سے فخر المشاہد کو بنا دیا صوفی گلزار کہندہ ہے جس طرح حضور بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ نے شیر ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو نوازا اسی طرح شیر ربانی کی اتباع اور پیروی میں اس طریقت کو محفوظ رکھنے والا میاں جمیل احمد شرف پوری اپنے ابا و اجداد کے طریقے پہ کوٹلہ شریف آیا تو حضور خورشید نقشبند نے ان کا عمل حسنہ محفوظ بھی کیا قبول بھی کیا اور اپنے ابا و اجداد سے وہی فیض لے کے فخر المشاہد کو پھر عطا کر دیا خواجہ امیر الدین کی فیض کی شمع دیکھنی ہے تو شیر ربانی میں دیکھو خورشید نقشبند کے فیض کا کمال دیکھنا ہے تو میاں جمیل احمد شرف پوری میں دیکھو حضرات گرامی توجہ حضرت بابا جی میاں امیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ مولوی صاحب کو جب رات کو اٹھایا نا وہ کہنے لگے ہو کیا گیا میں تو سوچ کچھ ہو رہا تھا یہ کر کچھ ہو رہے ہیں آج بھی اگر خاموش ہیں تو اور ہے ورنہ رب نے انہیں جس طرح زندگی میں پاور اور طاقت دی ہے قبر میں جا کر وہ پاور اور طاقت کھینچی نہیں اس سے دگنا کر کے ان کو مالک بنا دیا ہے لیکن یہ سخی ہیں مولت دیتے ہیں اور جب وقت آئے کام سے پکڑ کے دکھا دیتے ہیں مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے جب بابا جی کو اس حال میں دیکھا تو میں ایک مرتبہ اٹھا اور میں نے کہا یہ کیا ہے فرمانے لگے میں پھر سو گیا اور جب پھر سویا تو بابا جی پھر آگا بابا جی جب پھر میں اٹھا تو پھر میں نے تھوڑا سا اپنے آپ کو ہلایا پھر سو گیا اب کیا کہتے ہیں جملہ سننا
मौलवी मोहम्मद बट्टू साहब कहते हैं पहले जुबान से बात हो रही थी, जब मैं थोड़ा सा ढीठ बन के उस बात को ताल मटोल में कर रहा था तो बाबा जी आए, उन्होंने लाठी उठाई, यूं हिलाई और हाथ से मेरा कान पकड़ा और पकड़ के कहा बीबी आप समझते हो खुर्शीद नक्शबंद वादा करवाना भी जानता है, वफा पे लाना भी जानता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीद, नारे हैदरी, आस्था डालिया कोटला शरीफ। इख्तिसार है, मौलवी साहब तशरीफ लाए, वो बाबा जी कहते हैं, वो बाबा जो सूफी गुलजार के साथ थे, सुबह ही नमाज के बाद मौलवी मोहम्मद बट्टू साहब मेरे दरवाजे पे आए, सांस फूला हुआ है, कदम लड़खड़ा रहे हैं और कहते हैं उठो उठो कोटला शरीफ चलें। उन्होंने कहा अभी तो सवारी भी कोई नहीं है, साइकिल भी कोई नहीं है, कुछ भी। उन्होंने कहा जो कुछ भी है पैदल चलना पड़े पैदल जाएंगे, पैदल चले। अब मियां साहब ने और इजाफा कर दिया कि उन्होंने भैंसे रखी हुई थी तो दूध धो के आस्था डालिया कोटला करके खंजर में दाना करने के लिए आ गए। मजलिस ख्वाजा साहब की उर्स की तकरीब आखिरी नशीब जारी थी, मौलवी साहब पीछे आके बैठे। अभी उस वक्त ये थी कि दादा वालिद गिरामी ने ये गुंबद का आगाज किया था, लेकिन मस्जिद तो आपकी मैंने अपनी वालिदा मोहतरमा की ज़ुबान मुबारक से सुना कि जब आपके दादा जान मेरी कायनात खुर्शीद नक्शबंद मस्जिद बना रहे थे तो सारी मस्जिद के मिस्त्रियों का लंगर मैंने पकाया। उनको पीरा के घर में नौकरानी नहीं मुकरीना, मेरी वालिदा मोहतरमा फरमाती हैं जितने मिस्त्री लगे थे सब का और इसलिए पढ़ के मेरे पढ़ो तो मैं कहना चाहता हूँ खुर्शीद नक्शबंद का दूसरा नाम मस्जिद है और मस्जिद के ताल्लुक का दूसरा नाम खुर्शीद नक्शबंद। जब मौलवी साहब पीछे आए बैठ गए शर्मिंदगी में, पीछे बैठ गए। जब पीछे बैठे तो बाबा जी स्टेज पे तशरीफ फरमा थे। बाबा जी हुजूर ने फरमाया मौलवी साहब चलो आ गए हो तो अगे भी क्या बात जी, मौलवी साहब आ गए थे अगे भी आ जाओ। तो जो अगे आए ना बाबा जी ने मुस्कुरा के फरमाया, क्योंकि शर्मिंदा नहीं करते बुजुर्ग, बाबा जी ने मुस्कुरा के फरमाया, फरमान लगे जी आप ही आ जाते चंगा नहीं। सफर ये पुल खराब है जिससे मैंने गुजरना था, अगला जुमला बोलने लगा हूं जो थोड़ा सा मैं कुछ हदायत है जो बयान करूं तो आपके रखने बांध तक आ जाए, लेकिन मैं बयान नहीं करता। अगला जुमला सुनो, बाबा जी रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया मौलवी साहब तकरीर करें। मौलवी साहब ने तकरीर की, सारा माजरा खुद बयान किया। अब तो करामतें बयान की नहीं जाती, खड़ी जाती हैं। करामतों के लिए मौलवी खरीदे जाते हैं, सैफी मौलवी बनाए जाते हैं। और जिन लोगों ने सैफी मौलवी का जुमला कहा, मैंने कहा तुम लोगों को सैफी मौलवी कहते हो, खुद सैफी मौलवी हो, तुमने शरीयत में कलमा मुस्तफा का पढ़ा है, मौलवी का नहीं पढ़ा, पीर का नहीं पढ़ा। जब तरीकत से कोई पीर टकराए तो पीर से टकरा जाओ, तरीकत का चौकीदार बाबा जी ने जब उनको कहा मानने लगे, मौलवी साहब
ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਵੀ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਰਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ आपने पहले इंफॉर्मेशन दे दी थी, वक्त आएगा मेरे पोते तकरीर कर देंगे इंशाअल्लाह। और फिर तादीस नेमत के तौर पे जो मुझे निस्बत है ये मैं अपने नाम के साथ जरूर लिखता हूँ, बल्कि मैंने अपने वाबस्तगान को भी ये जुमला कहा है, मेरे नाम के साथ भी लिखना, ये मैं लिखवाना चाहता हूँ, बाकी कुछ ना लिखा करो, लेकिन जब मरूं तो ये जुमला लिखा करो, मुराद खुर्शीद नक्शबंद। ये जुमला लिखा करो, मुराद खुर्शीद नक्शबंद। ये खुर्शीद नक्शबंद, ये मुझे फख्र है, एहसास है, तादीस नेमत के तौर पे कहना चाहता हूँ। और ये जुमला मैं किसी आदमी से नहीं सुना, मैंने अपने अब्बाजान सैयदी व मुर्शदी आकाई मौलाई मेरे वाली नेमत, मेरे मुर्शिद, मेरे मुर्शिद, मेरे पीर व मुर्शिद गुलाम दस्तगीर रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपनी मजलिस में हजारों मुरीदों, सैकड़ों मुरीदों को बनाया, तो मैं ये मेरा पुत्र मेरे अब्बे भी मुराद करके आया। अब मैं ये जुमला कहने लगा हूँ तादीस के तौर पे। अब मैं पिछले दिनों में मदारिस के सिलसिले में मेरा बड़ा रुझान हो गया। अभी आपको बता रहा हूँ कि पहले शहर शिवपुरा में हम मुरीदों में आपसे चंदा भी नहीं मांगता। मैं सही बात कहना चाहता हूँ, बड़े बड़े यहाँ बैठे हैं मेरे बाबा जी के मुरीद, जो सुनहरे भी हैं, सारे कुछ है, ज़कात देते हैं, देते रहे, अल्लाह ताला तौफीक दे। लेकिन मुरीदों ने मेरे जामिया में आज तक ज़कात नहीं दी, इल्ला माशाअल्लाह चंद लोग हैं, इल्ला माशाअल्लाह चंद लोग हैं। और मुरीद समझते हैं मियाँ सगीर चल के भिखारी बन के हमसे ज़कात मांगने आए, तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि जिस बाबे ने मुझे बिठाया है वही लंगर चलाएगा। अब मैं ये जुमला बोलने लगा हूँ, जामिया गुलजार अमीरिया शहर शिवपुरा में जिसकी बिल्डिंग तैयार हुई मियाँ गुलाम कदीर अहमद ने भरपूर अमली तौर पे भी साथ दिया, लेकिन जब दीवारें मुकम्मल हो गई तो मेरे पास पैसा नहीं था लैंटर के लिए। और मैंने जब लैंटर डलवाना था ना, तो मैंने रात, क्योंकि सुबह में यहाँ जाता था और वालिदा मुहतरमा की दुआएं लेके जाता था, उस जामिया की बुनियाद मेरी वालिदा मुहतरमा ने रखी थी। और मेरी वालिदा ने मुझे हुक्म दिया था मेरी ज़िंदगी में ये बात नहीं करनी, मैंने उनकी ज़िंदगी में अमानत के तौर पे महफूज रखी। लेकिन आज बता रहा हूँ, जामिया गुलजार अमीरिया दिन ब दिन तरक्की क्यों कर रहा है, दिन ब दिन कद क्यों बढ़ रहा है, हुफ़ाज़ और उलमा की एक टीम तैयार क्यों हो रही है, इसलिए कि बुनियाद जामिया गुलजार अमीरिया की मेरी माँ ने अपनी जिस्मानी हाथ के साथ ईंट के साथ रखी और मदद के लिए 1 लाख रुपया मुझे दिया। परेशान तो नहीं हुए, हक तो नहीं गए, वो तकरीरा में जो करना वो बाहर में तकरीरा होंगी, स्टेज पे मेरी स्कॉलरशिप तकरीर होगी। 1 लाख रुपया मेरी अम्मा जान ने, मेरी वालिदा मोहतरमा जामिया गुलजार अमीरिया की बुनियाद पे नहीं सुना और फरमाया मेरी ज़िंदगी में इसका बताना नहीं है। मैंने नहीं बताया, आज मैं बता रहा हूँ कि मैंने जामिया गुलजार अमीरिया नाम भी अपनी वालिदा मोहतरमा की शफ़क़त की छाँव में रखा। और जब छत का मौका आया, बात मुकम्मल करने लगा थोड़ी देर के लिए, 1:15 हुआ, 15 मिनट ले लूँगा, और छत का मौका आया तो मैं मगरिब की नमाज पढ़ के या कभी इशा की पढ़ के कोल्ला से वापस आता था। ख्वाजा साहब के कदमों में बल्ला मुबालगा रहा, इसमें कोई नहीं है, सिर्फ आपको बताने लगा हूँ, आपके जज्बात को उभारना चाहता हूँ, आपकी तरीक़त को थोड़ा सा मजबूत करना चाहता हूँ। मैं ख्वाजा साहब के कदमों में बैठा और मैंने अर्ज़ किया, हुजूर आपका मिशन चला रहा हूँ, उसके लिए मैंने ये सारी मेहनत की है, तो मुझे दुनियादारों का भिखारी न बनाना। अब मुझे लैंटर डालने के लिए लोगों से जाकर चंदा मांगना पड़े, मुझे ऐसा न करना। हुजूर
حضور مہربانی فرمانا، واللہ مسجد میں کھڑا ہوں اور یہ بات کہہ رہا ہوں، جب میں اٹھ کے اپنے گھر گیا، صبح اٹھا 7:30 بجے امریکہ سے فون آ گیا۔ کہاں سے؟ اس بندے کا جس بندے کو میرے والد گرامی میرا پتہ بتا کے گئے تھے، میرا ایڈریس بتا کے گئے تھے۔ اس کا نام حاجی محمد اشرف ہے۔ میں اسلام آباد پڑھتا تھا، اس وقت میرے بابا جان حضرت غلام دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ امریکہ سے حاجی محمد اشرف داتا دربار حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا، حضور میرے لائق کوئی خدمت ہو، میرے لائق کوئی کام ہو۔ فرمانے لگے ہمیں دنیا داری تو آتی نہیں ہے، ہماری بابا جی کی مسجد ہے، اس میں کام کرنا ہے، اس میں۔ اس کے بعد میرے والد گرامی، چونکہ میں اسلام آباد پڑھ رہا تھا، وصال ہو گیا۔ اب وہ بندہ کوٹلہ شریف آیا، تو کوٹلہ شریف میں جو سلسلہ ہے اس کو میں حذف کرتا ہوں، میرے برادران موجود ہیں، اس کے گواہ ہیں۔ جو سلسلہ ہوا وہ ہوا۔ جو بندے یہاں ان کے ساتھ حاجی محمد اشرف کے ساتھ لگے، انہوں نے کہا میاں صاحب فرما کے گئے تھے میرا بیٹا جو ہے وہ پروفیسر ہے، عالم ہے، درس نظامی کیا، اسلام آباد پڑھتا ہے، تو تم اسلام آباد پڑھتے ہو؟ وہ کہنے لگا جی میں بھی اسلام آباد پڑھتا ہوں۔ لیکن چند دنوں کے بعد چھٹی ہوئی، میں آ گیا، میرے ساتھ معاملہ ہوا، یہ جس مسجد کے فرش پہ آپ بیٹھے ہیں یہ اسی حاجی محمد اشرف نے پتھر لگوایا۔ اب مختصر جب 7:30 بجے فون آیا تو میں نے کہا، کہنے لگا حضور میرے لائق کوئی حکم ہو؟ میں نے کہا بھی حکم تو کوئی نہیں ہے، میں حضور جامعہ گلزار میری خواجہ صاحب کے نام کا بنا رہا ہوں، لینٹر ڈلوانا ہے۔ وہ کہنے لگا حضور آپ تشریف لے جائیں اور اس کا حساب لگا کر مجھے بتائیں، انشاءاللہ لینٹر۔ 3 دنوں کے اندر اس نے اس وقت 2.5 لاکھ روپیہ بھیجا اور میں نے جامعہ گلزار میری کا لینٹر کروایا۔ اب میں کئی دنوں سے، مہینوں سے پریشان تھا کہ وہاں تعداد زیادہ ہو گئی ہے، بچیوں کی بھی بچوں کی بھی۔ حضور اپنے پڑوس میں کوئی نہ کوئی جگہ دے دو، اپنے پڑوس میں کوئی نہ کوئی جگہ دے دو۔ یہ اسلام پورا کوٹلہ شریف روڈ، یہاں 2 کنال کی جگہ ملی ہے۔ 24 ستمبر کو میں نے اس کا افتتاح کیا اور الحمدللہ میں نے وہاں کلاس بھی لگا دی ہے۔ اب 2 کنال ہے، وہاں میں نے 4 ایکڑ بنا لی ہے اور وہاں اعلیٰ قسم کی یونیورسٹی بنانی ہے، اعلیٰ قسم کی مسجد بنانی ہے۔ کون چندہ کوئی منگل میں کہا تسی کہو کہ میاں صاحب وہاں آئے نے چندہ منگل دے سائے، نا سنبھال کے رکھو اپنے چندے۔ لیکن کہنا چاہتا ہوں اگر شریعت کی آبیاری میں اور طریقت کی پاسداری میں خواجہ صاحب کی نظر اور خورشید نقشبند کی نظر خود لینا چاہتے ہو تو اس جامعہ کے معاون بن جاؤ، تمہیں دعا کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خواجہ صاحب کی دعا تمہارا پیچھا کرتی نظر آئے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رب کائنات فرماتا ہے اپنے آپ کو ان سے وابستہ کر لو، اپنے آپ کو ان سے جوڑ لو۔ جب ان سے جڑ جاؤ گے تو پھر کیا ہوا؟ رب کائنات فرمائے گا پھر میں تمہیں اپنے آپ سے جوڑ دوں۔ ان سے جڑ جاؤ گے میں تمہیں اپنی بارگاہ کا راستہ عطا فرما دوں گا، اپنے قرب کی تجلیاں عطا فرما دوں گا۔ اور حضرات گرامی یہ سفر المظفر ہے اور آج 26 تاریخ ہے، 28 تاریخ کو حضور مجدد الفسانی کو یوم زمانی امام ربانی حضرت مجدد الفسانی کا عرس مبارک ہے۔ ہم نقشبندی بھی ہیں، مجددی بھی ہیں اور کوٹلبی بھی ہیں۔ اور حضرت مجدد پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جملہ سننا، میرے بابا جان خورشید نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ، خدا کی قسم منو ان اس جملے کی تصویر کسی نے دیکھنی ہو تو وجود خورشید نقشبند حضرت مجدد پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی مکتوبات شریف پڑھیں تو آپ کی مکتوبات شریف میں سب سے زیادہ جس عمل پر زور دیا ہے حضرت مجدد پاک نے، جس بات پر آپ نے اپنے مریدین کو، اپنے خاندان کو، اپنی اولاد کو تربیت دی ہے، وہ ایک ہی بات ہے، فرمایا سارے رستے چھوڑ کے مصطفیٰ کا رستہ اپنا، سارے طریقے چھوڑ کے مصطفیٰ کا طریقہ اپنا لو۔ اور آپ نے اپنے بیٹے عروۃ الوثقیٰ کو فرمایا بیٹے اگر آخرت میں کامیاب
اختیار کر لے, دنیا کی نجات بھی اسی میں ہے, آخرت کی کامیابی بھی اسی میں ہے. آخرت کی کامیابی بھی. اب میرے بابا جان حضور خورشید نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کا تھوڑا سا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے. آج ویسے تو ولی کا وجود کرامت ہی کرامت ہے, یہ کرامت ہی. میں یہ جملہ کئی بار کہتا ہوں, جب رب کسی کو ولایت کا تاج عطا کرتا ہے پھر اس کو کرامتوں کا محتاج رہنے نہیں دیتا. یہ فلیکسوں کا محتاج, بڑے بڑے قداور جو فلیکسز ہیں ان کا محتاج رہنے نہیں دیتا. جس کو رب ولایت کا تاج عطا کرتا ہے پہلے اس کا تعارف فرشتوں کو بتاتا ہے, پھر زمین والوں کو اس سے آگاہ کرتا ہے. حضرت بابا جی میاں خورشید عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کے حوالے سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے, جنہوں نے 40 دن چلہ لگایا حضور داتا گنج بخش اجمیری کے قدموں میں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے کسی نے پوچھا, حضور خواجہ صاحب بتاؤ ولی کون ہوتا ہے اور ولی کی نشانیاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے نزدیک ولایت کی 3 نشانیاں ہیں. ولایت کی فرمایا پہلی نشانی یہ ہے, سخی ہو دریا کی مانند, اس کی سخاوت دریا کی مانند ہو, اور اس کی شفقت سورج کی مانند ہو, اور اس کی عاجزی زمین کی طرح. سمجھ کوئی نہیں آئی, ابھی تک پہلا جملہ فرمایا سخاوت دریا کی طرح, شفقت سورج کی طرح, عاجزی زمین کی طرح. فرمایا ولی سخی ہوتا ہے اور اس کی سخاوت بادشاہ والی نہیں ہوتی, اس کی سخاوت رب والی ہوتی ہے. دریا کی مانند فرمایا کوئی بالٹی بھرے, چلو بھرے, کوئی ٹپ بھرے, اس کی سخاوت میں کمی ہوتی نہیں ہے. اب میں کہنا چاہتا ہوں جو پیر لنگر نہیں چلا سکتا وہ سخاوت کیسے بڑھا سکتا ہے؟ جس کا لنگر خانہ وسیع نہیں ہے وہ دن کا سخی کیسے ہوگا؟ میرے بابا جان, میں جتنا زور لگا رہا ہوں میرے بابا جان, بڑا اس میں راز ہے. حضور بابا کی میاں خورشید عالم رحمت اللہ تعالی علیہ نے آخری لمحات میں اپنے بیٹے اکبر میاں غلام دستگیر کا ہاتھ پکڑا, فرمایا بیلیا آستانیہ کوترا شریف کے آنے والے آگے ہاتھ بلاندہ رہی, لنگر کھلاندہ رہی, رب رہے بھی دے گا رب بھی دے گا. پریشان کے لیے آج کیا حال ہے, آج عمومی حال کیا ہے, میں نبض پہ ہاتھ رکھ کے بتانا چاہتا ہوں. میرے بابا جی نے غلام دستگیر کو, میرے شیخ کامل کو, میرے مربی محسن مشفق, میرے آقائی مولائی, میرے قدم قدم پہ رہنمائی کرنے والا, وہ پیکر شفقت محبت غلام دستگیر کو فرمایا غلام دستگیر آن والے علی ہاتھ دلاندار رہے. رب کمی ہونا. میں مولویاں کو سنیا, میں بڑے بڑے پیراں کو سنیا. بابا جی دے کول جدوں تشریف لے اوندے سن بڑے بڑے پیر بھی آئے تھے, لیکن ہن مجبور نے پیراں کو. ہاں ساڈے پیر دعوت بھی دین, بار بار کہن تے سلسلہ تے اسی تے بابیاں دی شفقت والے بابیاں دی. میرے والد گرامی, ان کے بارے میں بہت بڑا پیر ہے اس وقت. جب وہ اس آستانے پہ حاضر ہوئے, بابا جی سے والد گرامی سے ملاقات کی, آپ نے حال چال پوچھا تو آپ خود اٹھے. اور یار کب ہونا سبحان اللہ, اور میرے دل نو ٹھنڈا کرنے واسطے میرے پیر واسطے کیا چھڑنا سبحان اللہ. میں نو اپنے پیر تو بعد کوئی پیر نظر نہیں آنا, میں مرید ہاں بابا جی میاں غلام دستگیر دا. او پیر صاحب کہندے نے بابا جی خود اٹھے, گھر گئے, آپ نے ترے کو سجایا, اس میں لسی کا جاگ بجایا, خود پکڑ کے باہر آئے, اور جب وہ باہر تشریف لائے پیر صاحب کہنے لگے حضور ایک ہی کام میں فرمایا بزرگوں کا ایک طریقہ جا دسیا ہے, میں ان پہ چلنا گیا. ہون تے کیمرے لگے پہ نے,
جی آستانے تے کیمرے لگے نے پجاروں تے آئے تے بوا ہو سائیکل تے آئے تے بوا میں ڈاڈی گل کی تھی میں الحمدللہ کرنا ہوا پجاروں تے آئے تے پیر ویندا ہے مرید کھڑے کیتے نے آن والا کندے تے آیا جی کپڑے کیویں دے نے تے جویں آیا پھر اوویں دے راہ نوں دیندے نے میں کہنا جڑا زندہ آستانہ ایویں دا ہوے او پیر دا طریقت دا ڈاکو ہے جڑا چہرے دیکھ کے میزبانی کرتا ہے تے جڑا دل دیکھ کے شفقت کھولدا ہے او اللہ دا ولی کیا سخاوت دریا کی مانندو وہ چہرے دیکھ کے نوازے نہ دل دیکھ کے نوازے چہرے دیکھ کے نوازے نہ دل دیکھ کے نوازے اب پیروں کے آستانوں پہ لنگر ایسے چلنا چاہیے پیر صاحب سجادہ نشین صاحب گھر ہوں یا نہ ہوں لنگر ضرور آن والے کو پوچھنا نہ پڑے فلاں پیر صاحب ہے فلاں پیر صاحب ہے نہیں بس درویشوں کی ڈیوٹی لگی ہو آستانہ کھلاؤ لنگر پکاؤ فرمایا ہمیں آنے جانے والے سے غرض نہیں ہے ہمیں اپنے بابے کے سبق سے غرض ہے تو یہ میرے غلام دستگیر ہاتھ توان پہ میرے ہاتھ قیمتی میں انہاں تو گروچا ہوں میں فخر سمجھاں گا اعزاز سمجھاں گا کہ مولوی بھی ہوں تے غلام دستگیر کا پتر بھی ہوں تے پھر ہاتھ چٹرے پھڑ کے تے مردہ بھی خدمت کرا خدا دی قسمیں تیرے دل بھی ہاتھ چان کے مزاج بھی ہاتھ چان سخاوت دریا کی طرح اور شفقت اور یاد تے کر لو نا یاد شفقت کس نے کہا حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے شفقت سورج کی طرح فرمایا جب سورج نکلتا ہے وہ کچی کتلی پہ بھی شعائیں برساتا ہے محل پہ بھی شعائیں برساتا ہے وہ کالے کو بھی نوازتا ہے گورے کو بھی فرمایا شفقت ولی کی سورج کی طرح ہے وہ کتیا کا مٹیریل دیکھ کے روشنی نہ دے وہ کردار دیکھ کے مالا مالا کرتا دو باتیں اور تیسری بات کیا تھی زمین حاجزی بولو نہ بولو یہ صرف میں ہی نہیں سبق دینا میں تو پڑھانا نہیں ہے حاجزی زمین کی طرح ہو اور کیا مانا کہ اس پہ ڈاکو بھی چلتا ہے ولی بھی چلتا ہے زمین مار کے چلے یا قدم پیار سے رکھ کے چلے کبھی زمین بولی نہیں ہے کبھی زمین بولی یہاں میں بات کرنا چاہتا ہوں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی روک کے تھوڑے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر باہر نکلے تو آپ جنگل میں جا رہے تھے بیری تھی اور بیری پہ پھل کیا ہوتا ہے بولو نا سارے تھوڑا یا اچھی بولو بیری پہ کیڑا پھل لگتا ہے کہ نوجوان پھل اتارنے کے لیے کیا کرتے ہیں بچے وہ بولو نا وٹے مار دینے کی کر دینے وٹے مار دینے بچے بیری کو نو بیر لین واسطے وٹے مارن دے اتفاق ایسی بیری دے کولوں بابا جی بابا فرید الدین گنج شکر گزرے تے کوئی وٹا اڑ جاندا ہے کوئی میں تہاڈی زبان چ بولنا پیا ہن تے بولو نا کوئی اڑ جاندا ہے کوئی لنگ جاندا ہے تے بچے بیری نو وٹے مار دے پیسے سے ایک وٹا اگے گزریا تے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر دے وجود تے لگیا تے جدوں بچیاں نے ویکھیا بابا نو وٹا لگ گیا تے بچے پھل بھول گئے اپنی جان نو بچانے واسطے دوڑن لگ پے جدوں دوڑے تے بابا فرید الدین گنج شکر انہاں دے پیچھے دوڑے جدوں انہاں دے پیچھے دوڑے بچیاں دی رفتار تیز ہو گئی تیز ہوئی تے بابا جی نے ہاتھ بن کے کیا بچیوں خدا دا واسطہ دے میں تانوں مارن واسطے نہیں دوڑدا پیا میں راز دی گل کرن واسطے دوڑدا پیا جی میں پیار دی گل کرن واسطے بچیاں نے ایک دوسرے دے منہ ول ویکھیا تے انہاں کہا چلو بابا داڑھی رکھی ہے دی گل تے ماننی نہیں ہے جی بچیاں نے قدم آہستہ کیتے تے کھلو گئے تے بابا جی اگے گئے تے بابا جی نے بچیاں دے سر سے ہاتھ رکھیا مسافہ کیتا تے فرمان لگا بچیو دسو تے صحیح بیری نو وٹے کیوں مار دے سو
ہون بچے پھر ڈر گئے پتہ نہیں بابا ہون کی کرنے لگا تو آپ نے فرمایا میں کچھ نہیں کہاں گا میں اپنے وعدے دے کار بندہ بیری نو وٹے کیوں مار دے پیسا تو بچے بولے حضور بیری تو لگے سن بیر تیسی بیر لینے سن تیس واسطے وٹے مارن دے سن حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کو جلال آیا اور اپنے من میں ڈوبے اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا تھا نا بن اپنا بابا جی نے اپنا محاسبہ کیا اور بچوں کی طرف مخاطب ہو کے کہنے لگے کیا بات ہے بیری کو وٹے لگے تو بیر دیتی ہے فرید الدین کو وٹا لگے تو کچھ بھی نہ دیتے آپ نے فرمایا بیری کو وٹے لگے تو بیر دیتی ہے فرید الدین تو بیری تو نہیں کیا گزرے ہیں تینوں وٹا لگے تو کچھ نہیں دینے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے جتنے بچے تھے سب کو سینے سے لگایا سینے سے لگا کے زمانے کا ولی بنا دیا ولی رب دینی گا ولی رب دینی گا کر کے تقدیر بدل دے ولی رب دینی گا تصور چاہتے شاش نو رکھو خواجہ صاحب کے نظار نو رکھو فرقت خورشید نقش نو رکھو وجود غلام صغیر نو رکھو ولی رب دینی گا تقدیر بدل دے لکھی قلم والی تحریر بدل دے رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے یہ تین صفتیں نشانیاں بیان فرمائی نا تو مرید کہنے لگا حضور آپ کی نظر میں یہ تینوں نشانیاں کس پہ فٹ آتی ہیں آپ نے فرمایا پہلے نمبر پہ میں ادب سے کہنا چاہتا ہوں میرے شیخ کامل ہیں اور دوسرے نمبر پہ حضرت داتا گنج بخش لیجیے کی چوکھٹ فرمایا میں نے ان کی شخاوت کو بھی دیکھا ہے ان کی شفقت کو بھی دیکھا ہے اور ان کی عاجزی کو بھی دیکھا ہے بیٹھا 40 دن ہوں نوازا اتنا ہے کہ قیامت تک ختم ہونے والا نہیں ہے اس لیے تو میں اٹھ کے کہتا ہوں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا کی داغ اب عاجزی پہ بات کر کے بات مکمل بابا جی حضور رحمت اللہ تعالی علیہ حضور خورشید نقشبند داتا صاحب حاضری دیتے رہے اور خواجہ صاحب کے حکم سے داتا صاحب کے فرمان سے داتا صاحب نے خواجہ صاحب نے اپنے سجادہ رحیم کو غلام خورشید نقشبند کو حکم دیا آپ حاضری دیتے رہے کتنے سال حاضری دی میاں صاحب 36 سال 55 اور والد گرامی 20 سال دادا جان 55 سال داتا صاحب کی بارگاہ میں حضور خورشید نقشبند 55 سال حاضری دیتے رہے اور والد گرامی 20 سال اب میرے برادر اکبر میاں غلام قدیر احمد صاحب جا رہے ہیں اب میں یہ جملہ تھوڑا سا ادب سے کہنا چاہتا ہوں جو 40 دن بیٹھے داتا صاحب اس کا حصہ نہیں رکھتے تو جو 55 سال جاتا رہا ہو وہ کیا ہوگا نہیں سمجھ آئی تو انہوں کار جا کے کہہ لیا جائے سبحان اللہ فیض حضور خورشید نقشبند فیض حضور خورشید نقشبند فیض حضور بابا جی خورشید نقشبند 40 دن
حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری چلا لگائیں داتا صاحب کی چوکھٹ پہ، تو داتا صاحب اتنے سخی کہ 40 دن کا حصہ جسے دے وہ کہتا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، جو 40 دن کا حصہ نہیں رکھتا، بتاؤ جس نے نہ گرمی دیکھی ہو، نہ سردی دیکھی ہو، نہ ریاست چلتی اور جان دیکھی ہو، نہ زمانے کے حالات دیکھے ہو، 55 سال جمعرات کو آخری دی ہوگی، بتاؤ داتا صاحب نے کتنا نوازا ہوگا۔ تگڑا جملہ کہاں نہیں تو صرف سبحان اللہ استغفر کہ لگتا ہے نہ کرو، ڈاڈا جملہ کہاں ہون سنے آجے ولی وہ ہوتا ہے جس کی آجزی زمین کی طرح ہو۔ آج پیر گدی نشین لڑتے ہیں کہ داتا صاحب کا جو وہ چھپتا ہے نا کتابچہ آراس کی محافل کا، اس میں اپنے اپنے تعلقات سورسز استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں مہمان خصوصی مل جائے، ہمیں زیر صدارت مل جائے، ہمارا نام اونچا ہے۔ اب میں جملہ بڑے قد سے بولنے لگا، میرے بابا جی مرشد نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کے عملی گواہی سے مجلس میں موجود ہے، بابا جی فرماتے تھے میں تو داتا صاحب پیر بن کے نہیں جاتا، میں تو نمائندہ اور سوالی بن کے جاتا۔ آج میں داتا صاحب سے خطیب نہیں کہنے لگا مولوی محمد رمضان سیال بن قد اونچا کر، دنیا دار کے پیرا کا نام چادرہ جنہ تے قرآن دیا آیتہ لکھیاں نے، قرآن دیا صورتہ لکھیاں نے، تو مولویاں دے پیران دے گلے چ پانا ہے تے مولوی نو سمجھ میں ہوندی میرا قد اونچا یا قرآن دا قد اونچا ہے؟ نہیں ڈاٹیاں گلاں چھوٹا سا چھوٹا بچہ جو مسلمان ہے اور طریقت اور شریعت کا جس نے جب سبق پڑھا ہے وہ قرآن گھر میں الماری میں پڑھا کبھی اس کو پیٹ کر کے نہیں اچھا ہے بات ایسی کہ نہیں؟ اور ماریاں ساڑیاں پرانیاں ماما پینڈو ہاں جی وہ تے جس پاس سے بچہ پیا ہوندہ سی کدی اس پاس سے ہونا کانڈ میں اپنی گل کرنا بابا اپنے والد گرامی دی میاں غلام دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ دی آپ نے اپنے گھر میں آرڈر جاری کیا ہوا تھا، میں آتا تھا نا جب تو آپ فرماتے تھے 4 پائی کی پاندی اس کی طرف نہیں ہونی چاہیے، 4 پائی کی پاندی اس کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ ہن دسو میں سنوں کو ہیرے دے لگے سا میں کچھ اپنے بھراواں تو اچا سا ایک کوئی گل فرمان لگے تیرے سینے میں قرآن ہے اس کا مجھے حیا آتا ہے، تیرے سینے میں قرآن اس کا مجھے حیا آتا ہے۔ میں ان پیروں کو کہنا چاہتا ہوں حیا کرو، ان مولویوں کو کہنا چاہتا ہوں حیا کرو، تم قرآن کی بے ادبی کر رہے ہو، چادروں پہ لکھی ہوئی قرآنی صورتیں اور آیتیں تم گردنوں پہ ڈالتے ہو اور قرآن کو پیچھے ہوتا ہے، اور جو قرآن کو پیچھے کرے وہ آگے ہو سکتا، وہ آگے ہو سکتا جو قرآن کو آگے کرے قرآن پکڑ کے اسے آگے کر دیتا ہے، قرآن پکڑ کے اسے آگے۔ آج تو وہاں صدارتیں لینے کے لیے مہمان خصوصی دینے کے لیے پیر بننے کے لیے تعلقات استعمال کرتے ہیں، ہمیں صدارت مل جائے مہمان خصوصی مل جائے۔ اب سنو میرے والدے میرے خورشید نقشبند کا کمال، آپ ساری زندگی آپ نے 55 سال حاضری دی، ایک مرید بھی اوپر نہیں بیٹھتے تھے جی چھوٹی گل نہیں 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 تو انہوں لگی چھوٹی دے میں کی کرا چھوٹی گل نہیں تے ہونوں نورس گزرے ہیں جیڑا پیر صدارت کرنا ہوندا سی اپنے مرید چیلے لے کے ہوندا سی اگلی صف تے بٹھان واسطے کہ میں ایڈا بڑا پیر ہاں تے میرے بابا جی فرماتے ہیں پیر بن کے نہیں جاتے تھے، بابا صاحب کے لنگر کے فقیر بن کے جاتے تھے۔ یہ کرامت کم پتہ نہیں کون سی کرامتیں دیکھتے ہو۔ آپ فرماتے تھے میں یہاں فقیر بن کے آتا ہوں، 55 سال میں ایک وقت میں بھی آپ نے مرید اوپر نہیں کیا۔ ابھی بابا محمد 15 چک کا یہاں موجود ہے، وہ کہنے لگا بابا جی فرماتے تھے کبھی کبھی مسکرا کے جب اپنی جگہ سے اٹھتے تھے مسجد کی طرف جاتے تھے تو بڑی بڑی وہاں ماشاءاللہ پیران نظام تشریف فرما ہوتے تھے تو بابا جی مسکرا کے فرماتے سن کبے جبے ویکھاں یا انہاں دا دل ویکھاں۔
نہیں ہون تسی آہستہ کب ہونا اوے اپنے بابے دی عزت نو سلام کر کے کرو سبحان اللہ، اپنے مقدر تے ناز کر کے کرو سبحان اللہ۔ بابا جی فرمایا کرتے تھے بڑے بڑے قبے جبے دیکھتا ہوں لیکن جب اندر چاتی مارتا ہوں تو خالی نظر آتا ہے، اندر چاتی مارتے ہیں تو خالی نظر آتے ہیں۔ حضور خورشید نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ جن کی شریعت کا باب دیکھو تو خدا کی قسم نور علی نور ہے، جن کی طریقت کا سبق دیکھو تو خدا کی قسم اس کی مثال نظر نہیں آتی۔ اب میں نے طریقت کی باتیں کی ہیں، ایک شریعت کی بات کر رہا ہوں۔ حضرات گرامی ویسے تو شریعت اور طریقت کو میں نے کچومبر بنا کے پیش کیا ہے، اور سلاد کچومبر نہیں دینا میں وہ بنا کے میں نے آپ کو پیش کیا ہے۔ اب عملی طور پہ حضور کی حدیث ہے من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدی او بلسانی او بقلبی ہی اضعف من الایمان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ کسی برائی کو دیکھے تو سب سے پہلے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ والی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے، اگر زبان والی طاقت نہیں ہے تو بولو نا، پہلا درجہ کیے، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ تے ہاتھ تے میرے ہے کوئی میں زبان چل رہی پئی ہے جنی دیر تک زندہ انشاءاللہ چلاندی رہنا، جنی دیر تک زندہ تے بابا جی حضور نے پہلے درجے پہ اپنی ساری زندگی گزار دی۔ من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدی، جب کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو، اور بابا جی کا شریعت پر عمل کیا ہے اور شریعت کا ابلاغ کیا ہے۔ اب وہ بندہ آئینی شاہد جس سے میں نے سنا نجابت علی عوان اسے کہا جاتا ہے، وہ دنیا سے چلا گیا، اللہ اس کی قبر پر رحمت نازل فرمائے۔ وہ کہتے ہیں رمضان شریف کا مہینہ آتا تھا تو بابا جی حضور صبح بھی مسجد سے اٹھاتے تھے اور جب روزے رکھ لیتے تھے تو بابا جی جب سورج نکلتا تھا تو اس پورے محلے میں چکر لگاتے تھے، پورے محلے میں چکر لگاتے تھے، اور چکر لگاتے لگاتے دیکھتے تھے جن کے گھروں سے دھواں نکلتا تھا، دیکھتے چولہا جل رہا ہے یا تندوری جل رہی ہے، بابا جی دیکھتے دروازے پہ دستک دیتے، خود پانی سے بھرتے اور پانی لینے سے بھر کے کہتے، تندوری پہ چولہے پہ ڈال کے کہتے تم دنیا میں آگ جلا رہے ہو، اس کی وجہ سے قبر میں آگ جلے گی، روزے رکھا کرو، دنیا میں بھی نور آئے گا، قبر میں بھی ضرور آئے گا۔ بابا جی نے اپنے مریدان کو بچایا ہے اس طرح، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ میرے بابا جی حضور رحمت اللہ تعالی علیہ نے شریعت اور طریقت کے ساتھ جس انداز میں اپنی وابستگی کا اظہار کیا، اپنے آپ کو بھی، اپنے مریدوں کو بھی اور اپنے پورے علاقے کو بھی بچا لیا۔ چولہوں میں تندوریوں میں پانی ڈالتے اور آگ بجھاتے، چولہے ٹھنڈے کرتے اور فرماتے ان چولہوں کی وجہ سے تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی، لیکن ان چولہوں کو صبح بند کیا کرو، رمضان کے احترام میں روزے رکھا کرو، کام تھوڑا کر لیا کرو، رب پھل زیادہ عطا فرمائے۔ فرمایا جس کے چولہے ٹھنڈے ہو جائیں گے ان کی قبر گرم ہو جائے گی، نور سے، اجالوں سے، مصطفیٰ کی شفقتوں سے، مہربانیوں سے۔ حضرات گرامی اللہ جل مجد العظیم کا شکر ہے، پورے قد سے جو کھڑا ہوں یہ تو ہے ان کا کرم۔ اعلیٰ حضرت نے حضور کے بارے میں کہا تو میں ان سے ادب سے معذرت سے کر کے اپنی عقیدت کو اپنے شیخ کامل کی بارگاہ میں پیش کر کے کہنا چاہتا ہوں، آج جو میری زبان پہ کلمہ حق ہے، آج جو میری تربیت میں بلبلہ ہے، آج جو میرے جذبات میں اٹھان ہے، تو اس میں میرے اپنا کمال نہیں ہے، بابا جی کی دی ہوئی ثواب ہے، بابا جی کا دیا ہوا لنگر ہے، اور اس لیے اس لنگر کو پا کے کہنا چاہتا ہوں پورے قد سے جو چڑھا ہوں یہ تو ہے ان کا کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا، سہارا تیرا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ کسی کو کوئی بات میری سخت لگی ہو تو معذرت، لیکن میں نے اپنے من کے لیے نہیں کی، اپنے بابا جی کے فیض کے لیے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس راہ کا راہی بنا کر اور خواجہ
صاحب کے فیضان کا طالب بنا کر ان کے فیض و برکات سے حظ وافر عطا فرمائے یا زندہ صحبت۔ باقی ایک اعلان سماعت فرما لیں، ختم خواجگاہ اور 11ویں شریف کے عنوان سے تقریباً 2 سال سے میں نے ماہانہ وار پروگرام، آپ تو سال کے بعد بھی نہیں نہ آتے، تو میں نے ملاقات کا سلسلہ صرف بابا جی کا روحانی لنگر بانٹنے کے لیے پہلے شہر شوبرا جامعہ گلزار امیریہ میں، کیونکہ میری مصروفیات وہاں ہیں، جامعہ گلزار امیریہ میں ماہانہ پروگرام ختم خواجگاہ 11ویں شریف کا کرتا ہوں، جس میں فقط از فقط شریعت اور طریقت کا فیض ہی تقسیم ہوتا ہے، کوئی غرض نہیں ہے، کوئی رسم و رواج نہیں ہے۔ اب اس کو میں نے روحانی اجتماع کا نام دیا ہے، روحانی۔ اب یہ بکھی سے اسلام پورا کوڑلہ شریف روڈ جو آتا ہے، کوڑلہ شریف کو بکھی روڈ سے یعنی بکھی سٹاپ سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر اسی جامعہ گلزار امیریہ کا نیو کیمپس، گلزار امیریہ کا نیو کیمپس، وہاں جگہ چونکہ تنگ ہے، یہاں جگہ وسیع ہے، تو روحانی اجتماع ہر انگریزی ماہ کی دوسری اتوار، ہر انگریزی ماہ کی، بولو نہ سارے یاد کر لو، ہر انگریزی ماہ کی دوسری اتوار صبح 9 سے ظہر تک ہوتا ہے۔ تمام احباب بیلی، خاص طور پہ بابا جی کے مرید اور میرے پیر بھائی، بابا جی غلام دستگیر کے جتنے پیر بھائی ہیں وہ تشریف لایا کریں، آیا کریں، صرف اور صرف وہ لنگر جو بابا جی اپنی مجلس میں اور نظروں سے اور عطا کرتے تھے، آج اسی لنگر کا چوکیدار بن کے میاں صغیر احمد بانٹنے کے لیے مصروف عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات کو، آپ کی محبتوں کو، آپ کی تمناؤں کو اور میرے برادران کو، چھوٹے بھی ہیں اور بڑے بھی برادران ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ ہم آستان عالیہ کی رونق کے لیے، آستان عالیہ کی ترقی کے لیے، آستان عالیہ کی ظاہری آبیاری کے لیے ہمیں سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔